پاکستان میں کرونا وائرس کے نئے مریضوں میں کمی کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کاروباری و تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق شروع کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ سخت تنقید کی زد میں آ گیا ہے اور اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس سے کرونا وائرس دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اور معروف امریکی تھنک ٹینک انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے کپتان کی جانب سے لاک ڈاؤن ختم کرنے کے فیصلے کو قبل از وقت قرار دیتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ کورونا کی دوسری لہر آنے کی صورت میں کورونا وبا ملک بھر میں شدت اختیار کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم کی صدارت میں 6 اگست کو ہونے والے قومی رابطہ کمیٹی برائے کورونا وائرس کے اجلاس میں 10 اگست سے ملک بھر میں کاروبار، تفریحی مقامات اور ریسٹورنٹ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس فیصلے کے مطابق ملک بھر میں تجارتی، کاروباری اور سیاحتی سرگرمیوں پر پابندیاں ختم کر دی گئیں، جس کے بعد معمولات زندگی مکمل طور پر بحال ہو گئے ہیں۔ ملک بھر میں ریسٹورنٹس، کیفے، تھیٹرز، سنیما گھر، مزارات، بزنس سینٹرز، ایکسپو سینٹر سمیت دیگر تفریحی مقامات کھول دیے گئے ہیں، جبکہ تعلیمی اداروں اور شادی ہالز پر عائد پابندی آئندہ ماہ تک برقرار رہے گی۔ عمران خان کا موقف ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مدد سے وبا کو پھیلنے سے روکا گیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو مکمل طور پر ختم کر کے ملک کو نارمل صورتحال میں واپس لایا جائے۔ تاہم حکومت کا اصرار ہے کہ جہاں جہاں بھی نقل و حرکت میں نرمی کی جا رہی ہے وہاں لوگوں کو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھنے اور حفظان صحت کی ہدایات کی پاسداری لازمن کرنا ہوگی، لیکن ماہرین صحت کو تشویش ہے کہ ہر جگہ کورونا سے بچنے کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنانا مشکل ہوگا۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ ایسے میں سموزی وائرس کی دوسری لہر پھیل سکتی ہے جو پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا یورپ کے کئی ممالک میں ہو چکا ہے جہاں لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کے نتیجے میں اس وائرس کی دوسری لہر نے سر اٹھا لیا تھا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اب تک کورونا وبا سے 2,84,000 کے قریب افراد متاثر ہوئے ہیں، جن میں سے 6,000 سے کچھ زائد کی موت واقع ہوئی، جبکہ 90% سے زائد یعنی 2,60,000 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا ایکسپرٹ ایڈوائزری بورڈ پنجاب کے رکن ڈاکٹر سومیہ اقتدار کہتی ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن کے خاتمے کا فیصلہ اعداد و شمار کا جائزہ لے کر کیا گیا، لیکن طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے پر متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ پاکستان میں بھی لوگ ماسک اور سماجی فاصلے کو مکمل طور پر نہیں اپنا رہے اور پابندیاں ختم ہونے اور کاروبار کھولنے کے بعد لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب برسلز میں قائم انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کورونا لاک ڈاؤن کو ختم کر کے غلط اقدام کر رہی ہے اور کاروباری سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار اور حفاظتی اقدامات کرنے چاہئیں۔ تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ وزراء کے مبہم بیانات اور مذہبی رہنماؤں کے حقائق کے برخلاف پیغامات نے عام آدمی کو عالمی وبا سے بچاؤ کی مکمل حفاظتی تدابیر اپنانے سے دور رکھا۔ تاہم پاکستان کی حکومت کا کہنا ہے کہ تمام تر حفاظتی اقدامات اور عوامی آگاہی کے ساتھ کاروبار کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس خبردار کر چکے ہیں کہ اگر بعض ملکوں میں کرونا وائرس کے کیسز نہایت معمولی بھی ہیں لیکن جڑ سے ختم نہیں ہوئے تو خدشہ ہے کہ یہ وبا دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی امید کی کرن اور خوش آئند ہے، لیکن اس مرحلے میں تمام ملکوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ پابندیاں اٹھانا پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے، لہٰذا لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے سست رفتاری اور مستقل مزاجی کا خیال رکھنا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔